السلام علیکم. میں ویلاگ کرنے کے لیے اٹھا تو سردی بہت لگی اس لیے نہیں اٹھا گیا. پھر سو گیا. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو سوچا لیٹ ہو جائے گا تو اٹھ جاتا ہوں, لیکن سردی لگ رہی تھی, کمبل سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. کراچی میں ویسے اتنی سردی پڑتی نہیں لیکن آج تھی. خیر میں اٹھا اور کانٹینٹ دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کھولا تو سب سے پہلے نظر اس ویڈیو پر گئی. یہ اسلام آباد ہے جہاں بلوچ مارچ میں موجود خواتین اور بچوں پر شدید ٹھنڈ میں اس طرح پانی پھینکا جا رہا ہے. اور اسلام آباد میں کراچی سے 5 گنا زیادہ سردی ہوتی ہے. تو یقین کیجئے یہ دیکھ کر مجھے خود پر اتنی شرم آئی کہ میں بھی پاکستان کا ایک شہری ہوں جو آرام سے کمبل میں لیٹا ہوا یہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ ویلاگ ابھی نہیں کرتا, سردی بعد میں کروں گا. اور یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں جن کے بچوں کو بھی اتنی سردی میں شدید ٹھنڈے پانی سے نہلایا جا رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلے آپ ایک کام کر لیجئے, یہ جتنے بھی لوگ بلوچ لانگ مارچ میں موجود ہیں فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ عام لوگ ہیں یا پھر دہشت گرد ہیں, پاکستانی شہری ہیں یا پھر پلانٹڈ ہیں کسی اور ملک سے آئیں. اگر تو یہ دہشت گرد ہیں تو پھر ایک ساتھ سب کو گولی مار دیں. مت دیکھیں سامنے عورت ہے, مرد ہے, بچہ ہے یا بوڑھا ہے, مار دیں. کیونکہ جب آپ ان دہشت گردوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو اس کی خبر پورے عالمی میڈیا کی زینت بنتی ہے. پوری دنیا میں ہر جگہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خواتین اور بچوں کے ساتھ شدید سردی میں احتجاج کرنے پر یہ ظالمانہ رویہ اختیار کیا گیا. اس لیے بہتر ہے مار دیں انہیں تاکہ ہمارے ملک کا نام بدنام نہ. اور دنیا کیا کہے گی, کہہ دیے گا کہ اندر کا گن صاف کریں یا نارتھ کوریا ماڈل اختیار کر لیا ہے پاکستان نے, بات ہی ختم. لیکن اگر یہ خواتین اور بچے دہشت گرد نہیں ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, تو پھر ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں بنتا. کیونکہ ہم تو دشمن کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کرتے. ایک بھارتی پائلٹ ابھی نندن جس کا مقصد پاکستان پر حملہ کرنا تھا, جو آیا ہی پاکستان کے معصوم شہریوں اور پاک فوج کے نوجوانوں کو مارنے تھا, لیکن جب وہ پکڑا گیا تو اس کو چائے پلائی گئی, اچھے کپڑے دیے گئے, اس کی بھرپور مہمان نوازی کی گئی اور عزت و احترام کے ساتھ بھارت چھوڑا گیا. وہ تو دشمن تھا, یہ تو پھر پاکستانی ہیں, یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں مریں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کے مطالبات ناجائز ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ مس گائیڈڈ بھی ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کسی حد تک صحیح بھی ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت اس طرح سے پاکستان کی بلوچ خواتین اور بچوں پر تشدد کرے. جبکہ اس وقت نگران وزیر اعظم پاکستان بھی بلوچستان سے ہے, چیف جسٹس آف پاکستان بھی بلوچستان سے, اور کل تک آپ کا وفاقی وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے تھا. اور تشدد بھی بلوچستان سے آئے ہوئے لوگوں پر کیوں؟ کیا ان کے پاس ہتھیار تھے؟ کیا یہ 9 مئی میں ملوث تھے؟ کیا یہ ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے تھے؟ یا ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کے شواہد تھے حکومت کے پاس؟ اور اگر تھے بھی تو تب بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس مارچ میں خواتین اور بچے شامل تھے. ان کو سمجھانا چاہیے تھا. ابھی 2 دن پہلے کوئی بلوچستان سے کمانڈر تھا جو اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہوا, بہت مبارک ہو سے. یہ لوگ بھی ہو جائیں گے اگر بھٹکے ہوئے ہیں تو, لیکن اس طرح سے, اس رویے سے, اس سلوک سے اور بھٹک جائیں گے. کیونکہ یہ خواتین اور بچے ہیں, سخت سردی میں اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کریں, تو پھر ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ تشدد ریاست کا اختیار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جب چاہے, جہاں چاہے, جس کے ساتھ چاہے تشدد کا رویہ اختیار کر لے. پھر آئین کیوں بنایا گیا؟ نہ بناتے. آئین کے بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ریاست کو آئین کے تحت چلایا جائے گا. لیکن آپ لوگوں کی بے شرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کسی بھی چیز کا لحاظ ہی نہیں کر رہے. سب سے زیادہ تو اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے آپ لوگ شرم کا باعث بن رہے ہو. آج ساری دنیا میں جو سلوک اسلام آباد میں بلوچ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے دکھایا جا رہا ہے. یہ لوگ آپ کے اپنے شہری ہیں بھائی, یہ لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. عمران ریاض خان جب بلوچستان گھر بنانے گئے تھے تو ان بلوچیوں کی مہمان نوازی دیکھ کر حیران رہ گئے تھے. تو یہ جو ابھی ایک تحریک چلی ہوئی ہے تربت سے اسلام آباد لانگ مارچ کو سننا چاہیے. وہ ہمارے لوگ ہیں, کوئی بارڈر کراس کر کے تھوڑی آ رہے ہیں. جہاں پہنچے ان کا استقبال کیجیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو کھانا پانی پوچھنا چاہیے. میں نے بلوچوں کو صحیح طرح پہچانا جب میں گھر بنانے گیا تھا بلوچستان میں. ہم سب سے بہت بہتر اور مہمان نواز لوگ ہیں. ٹوٹے ہوئے گھر میں بکرا ذبح کر کے کھلاتے ہیں. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھر میں بچی گاڑی چھت کے نیچے آ گئی تھی, بچی فوت ہو گئی. وہ ٹوٹی ہوئی دیوار پہ کھڑا تھا, ہمیں دیکھتے ہی اس نے اپنا دمبا ذبح کر دیا. چھت نہیں بنا پا رہا تھا, 25,000 کا دمبا ذبح کر کے ہمیں کھلا دیا. وہ لوگ آ رہے ہیں تو
वो मेहमान नवाज हैं तो उनको शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। और इस मेहमान नवाज कौम के साथ इतना बुरा रवैया, इतनी बदतरीन और घटिया किस्म की मेहमान नवाजी, यहाँ मुझे कायनात की नंबर 1 खुदगर्ज खातून मरियम नवाज साहिबा भी याद आ गई हैं। ये उनकी तस्वीर है बलोचों के साथ जो एहतजाज करने आए थे, क्योंकि उस वक्त मरियम नवाज के बाप और ख़ानदान पर बुरा वक्त था तो ये इनके साथ ज़मीन पर भी बैठ गई थी। मुदस्सिर नारो के बेटे को गोद में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी, बलोच कौम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाती थी, लेकिन जैसे ही इनके मामला ठीक हुए अब ये मरियम नवाज कहाँ हैं किसी को मालूम नहीं। अब मरियम नवाज का इस्लामाबाद में बलोचों के साथ होने वाली ज़्यादती पर कोई ट्वीट या बयान किसी ने भी नहीं देखा, और अगर देखा तो मुझे भी बता दें, मैं माजरत कर लूँगा इनसे। बल्कि माजरत क्यों करूँ, उसूलन तो मरियम नवाज साहिबा को अब भी इस शेलिंग और इस जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है इसमें बलोच कौम के जो माएँ बहनें उनके साथ खड़े होना चाहिए था, हुकूमत को गालियाँ देनी चाहिए थी, एहतजाज करना चाहिए था उसके खिलाफ कि क्यों आप ख़वातीन और बच्चों का भी लिहाज नहीं कर रहे। चलो मर्द होते तो फिर भी समझ में आता, लेकिन ख़वातीन और बच्चों पर इतनी शदीद ठंड में जब वो अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस ये रवैया उनके साथ इख्तियार कर रही है। उसको कौन से कानून और आइन के तहत ये हक हासिल है कि वो जब जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दे? लेकिन नहीं, ये इतना खुदगर्ज ख़ानदान है, इतना लालची ख़ानदान है कि जब ज़रूरत पड़ती है पैर पकड़ लेता है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो सीधा गला पकड़ लेता है। लेकिन मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि इस तरह का रवैया किसी कीमत पर ठीक नहीं। ये हमारे लोग हैं, सबसे पहले इनकी इज्जत करना हम पर फर्ज है। अगर ये किसी गलत फहमी का शिकार हैं तो उसको दूर करना चाहिए, और अगर इनके मुतालबात जायज़ हैं तो मंजूर करने चाहिए। ये हथियार उठाकर इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पुरअमन मार्च कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है, पहले ही हमारी बहुत ज़्यादा जगहसाई हो चुकी है, हमारे आइन और कानून का मजाक पूरी दुनिया में बन चुका है। मजीद ना बनाइए। नफरत के बीज बोकर मोहब्बत की फसल काश्त नहीं की जा सकती, इसलिए मोहब्बत से पेश आइए। इसके बाद बात करेंगे एक तफसीली फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया, साइफर केस को कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने 59 सफ़ात पर मुश्तमिल था, उसे जारी कर दिया। शफाफियत और ओपन ट्रायल के लिए अमेरिका, कनाडा, भारत समेत दीगर ममालिक के अदालती फैसलों के हवाला जात को भी फैसले का हिस्सा बनाया। फैसले में लिखा गया कि ओपन कोर्ट का उसूल जमहूरी मुआशरे की पहचान और इसका इतलाक तमाम अदालती कार्रवाइयों पर होता है। अवाम की अदालत तक रसाई जुडिशल प्रोसेस की इंटीग्रिटी की जमानत देती है। अदालतों की आज़ादी और गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए ओपन कोर्ट्स ज़रूरी हैं। निज़ाम इंसाफ पर अवाम के एतमाद के लिए ओपन कोर्ट ज़रूरी हैं। सिर्फ जेल में होने के बाइस अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। जेल ट्रायल में भी पब्लिक को कोर्ट रूम में रसाई मिलना ज़रूरी है। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जेल ट्रायल से मुल्जिम के हुकूक मुतासिर नहीं होते। जेल ट्रायल का फैसला मुल्जिम और प्रोसिक्यूशन दोनों के लिए मसाफी होना चाहिए। फ़िरक़ैन को सुने बगैर मुल्जिम को मामूल की अदालत में ओपन ट्रायल कोर्ट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के एतराज़ात को नहीं सुना गया। मुल्जिम गवाहों और ख़ुद अपनी सिक्योरिटी के लिए मजिस्ट्रेट इन कैमरा ट्रायल का ऑर्डर भी कर सकता है। हैरान कौन है कि 13 अक्टूबर की जेल ट्रायल की मंजूरी के बावजूद जज ने दोबारा मंजूरी का प्रोसेस शुरू क्यों किया। 8 नवंबर का खत इस बात की निशानदही करता है कि जज ने महसूस किया कि जेल कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं। जज को एहसास हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के तहत जेल ट्रायल की वफाकी हुकूमत से मंजूरी नहीं ली गई। जज ने पहले 3 खतूत सेक्रेटरी कानून को लिखे, जबकि 8 नवंबर का खत वफाकी हुकूमत को लिखा। जज को चाहिए था कि वो जेल ट्रायल शुरू करने से पहले यकीनी बनाते कि उसके लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। 12 नवंबर जब वफाकी हुकूमत ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी तब फर्द जुर्म आयद होकर 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके थे। कानूनी तकाजे पूरे ना होने के बायस जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती कानूनी है जो चीफ जस्टिस की मशावरत से हुई। ये सवाल कि क्या अब ट्रायल उसी जज को करना चाहिए कि जिसने पहले ट्रायल किया, ये अपील के स्कोप से बाहर है। अगर साबिक चेयरमैन PTI को कोई खदशा हो और मजबूत ग्राउंड हो तो वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। और एक बार फिर साइफर केस का जो ट्रायल हो रहा है उसमें जज साहब ने इस केस से जुड़ी कोई खबर, कोई तफसील, यहाँ तक कि साइफर का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन इस तहरीरी फैसले ने पिछले ट्रायल की हकीकत ज़रूर खोल दी है कि जिसका मकसद सिर्फ इमरान खान को सजा देना नजर आ रहा था, जो जल्दबाजी में ये ट्रायल शुरू किया गया। आखिर में तहरीक इंसाफ जिसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है या हो चुकी है, ऐसा दावा किया है सिद्दीक जान साहब ने। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला और लीगल टीम ही तहरीक इंसाफ की
کشتی ڈبونے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہائی کورٹس میں انتخابی عمل پر جو بھی پٹیشن جائے گی وہ الیکشن ملتوی کروانے کی سازش کے مترادف ہوگا۔ الیکشن کمیشن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے لگائے گئے بیوروکریٹس نے پی ٹی آئی کے کنونشن روکے، انتقامی کارروائیاں کی، کاغذات نامزدگی چھینے گئے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ایک بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی۔ یہ کوئی لاجک نہیں کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس ساری گیم کا حصہ ہیں تو سپریم کورٹ جانے کا فائدہ نہیں۔ تاریخ میں میڈیا بیانات نہیں، عدالتوں میں دائر کی گئی درخواستیں ریکارڈ پر رہتی ہیں۔ ہائی کورٹ ضرور جائیں، لیکن پی ٹی آئی کو اب تک 30 سے 40 پٹیشن سپریم کورٹ دائر کرنی چاہیے تھیں۔ اگر وہ پٹیشن نہ سنی جاتی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب مزید ایکسپوز ہوتے، اور ہمیشہ تاریخ میں لکھا جاتا کہ الیکشن سے پہلے بدترین دھاندلی کے تمام معاملات قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے آئے تھے، لیکن انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے کسی پٹیشن کو نہیں لگایا۔ یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام وکلا ٹکٹ لینے اور الیکشن لڑنے کی دور میں اتنے مصروف ہیں کہ جو کام سب سے اہم ہے وہ نہیں کر رہے۔ کور کمیٹی کے ممبران بھی شاید اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ ہم تو ویسے بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے تو چلو کوئی ایشو نہیں، اتنی خواری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اور لیگل ٹیم اپنی کشتی خود ڈبونے جا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے تمام چیزیں سپریم کورٹ لے جانے کا بتایا گیا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ کیا واقعی پی ٹی آئی ہائی جیک ہو چکی ہے؟ لگتا ہے کہ قید کاٹنے والے عمران خان اپنوں کی وجہ سے یہ جنگ ہارنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک بات یہ بھی ایڈ کر دوں کہ سائفر کیس میں جج صاحب نے جو حکم دیا ہے کہ سائفر سے متعلق کوئی خبر آپ باہر نہیں بتا سکتے، عمران خان کی فیملی کو بھی پابند کر دیا ہے۔ اسی طرح میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر سائفر کا نام نہیں چل سکتا۔ اس معاملے کو بھی پی ٹی آئی نے اب تک کہیں چیلنج نہیں کیا، جس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا کی ترجیحات کچھ اور ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو کسی اور راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب مانسہرہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ان کو ہماری عدالتوں پہ اس حد تک ایمان کی حد تک یقین ہے کہ وہ الیکشن لڑنے سے پہلے ان کو اہل قرار دے دیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو ضرور لائک کیجیے اور میری فیس بک پر ویڈیوز شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔